بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ لمحہ جب نہ زمین پر زندگی تھی، نہ شور، نہ روشنی، صرف خاموشی ہی خاموشی تھی، اور پھر اچانک آسمان پر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے پوری کائنات کا نظام بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا واقعی زمین پر ایسی مخلوق آئے گی جو فساد بھی کرے گی اور خون بھی بہائے گی؟ فرشتوں نے ادب سے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پیدا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب سن کر فرشتے خاموش ہو گئے اور کائنات میں ایک راز کی فضا چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتے بھیجے تاکہ مٹی لائی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، لیکن مٹی کانپنے لگی، گویا وہ کہہ رہی ہو، مجھے نہ لے جاؤ، میں انسان کی آزمائش برداشت نہیں کر سکوں گی۔ جبرائیل واپس لوٹ آئے، پھر میکا علیہ السلام آئے، پھر اسرافیل علیہ السلام آئے، مگر سب مٹی کے احساس کے آگے نرم پڑ گئے۔ آخر کار حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا، میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا، اور وہ مٹی لے آئے۔ یہاں سے ایک نئی مخلوق کی بنیاد رکھی گئی۔ اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا۔ کئی عرصہ وہ جسم بے جان رہا، فرشتے حیرت سے دیکھتے رہے، اور پھر ایک دن حکم آیا، اس میں روح ڈال دی جائے۔ روح داخل ہوئی، آنکھیں کھل گئیں، جسم میں زندگی دوڑ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا لفظ کہا، الحمدللہ، کائنات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے انکار کر دیا، ابلیس۔ اس نے کہا، میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہے، میں بہتر ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تکبر نے ایک عبادت گزار کو شیطان بنا دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے زندہ درگاہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، دل میں ایک کمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ محبت اور تکمیل کا آغاز تھا۔ دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت ملی، بس ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ شیطان جنت سے نکال دیا گیا تھا، مگر وہ خاموش نہیں بیٹھا، اس نے چال چلی۔ حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گی۔ وسوسہ بڑھتا گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا، پھل کھا لیا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام بھی شامل ہو گئے۔ اسی لمحے جنت کا نور ختم ہو گیا، دونوں کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ پہلا سبق، غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا، توبہ کرنا۔ دونوں روتے رہے، سالوں تک دعا کرتے رہے، پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، توبہ قبول کر لی گئی، اور انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان غلطی سے نہیں گرتا، بلکہ غلطی پر اڑ جانے سے گرتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو سوچیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہماری اصل ہے۔ اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور حقیقت پر مبنی اسلامی کہانیاں چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔